ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکھے بٹھا دیے ہیں۔ کوئی پھر سے امام احمد رضا بھیج یا رب، عجب نجدیوں کا چلن دیکھتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہر واعظ ہر مقرر خطبہ مسنونہ کے بعد کسی نہ کسی آیت مقدسہ یا حدیث پاک کو اپنا عنوان سخن بنایا کرتا ہے۔ اسی قانون اور ضابطے کے تحت میں نے بھی قرآن مقدس کی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اور اسی پر کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ نہ میں میدان خطابت کا درخشندہ خطیب ہوں، نہ بلیغ اللسان مقرر ہوں، نہ فصیح البیان واعظ ہوں، بلکہ میدان خطابت کا طفل مکتب ہوں۔ صرف بارگاہ اعلیٰ حضرت میں چند کلمات کا گلدستہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ 14ویں صدی کے مجدد اعظم امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کا چرچا اور تذکرہ بڑے فخر سے کرتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ ہماری گردنیں اعلیٰ حضرت کے احسان سے جھکی ہے اور آنے والی نسل بھی مجدد اعظم کے احسان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عشق مصطفیٰ کا نام امام احمد رضا ہے۔ امام احمد رضا عشق مصطفیٰ کا نام ہے۔ اعلیٰ حضرت کی شخصیت ایک عظیم شخصیت ہے۔ امام احمد رضا کسی فرد واحد کا نام نہیں ہے، بلکہ بہت سی خوبیوں کا نام سرکار امام احمد رضا ہے۔ ہماگیر شخصیت کا نام امام احمد رضا ہے، تدبر کا نام امام احمد رضا ہے، تفکر کا نام امام احمد رضا ہے، تعقل کا نام سرکار اعلیٰ حضرت ہے، تفہیم کا نام امام احمد رضا ہے، امام اعظم کی فقاہت کا نام امام احمد رضا ہے، امام راضی کی تدقیقی کمال کا نام سرکار اعلیٰ حضرت ہے، علامہ جلال الدین کے تفسیری کمال کا نام سرکار اعلیٰ حضرت ہے، دینی مائل کی تحقیق کا نام سرکار اعلیٰ حضرت ہے، پیچیدہ مسائل کے حل کرنے کا نام امام احمد رضا ہے، دنیا وہابیت اور دیوبندیت کو ڈھانے کا نام اعلیٰ حضرت سرکار ہے، قصر وہابیت اور دیوبندیت میں زلزلہ پیدا کرنے کا نام اعلیٰ حضرت سرکار ہے، دیوبندی اور وہابی کے منہ پر بھرپور تماچا لگانے کا نام اعلیٰ حضرت سرکار ہے، دشمنی رسول کی گردن کے لیے برہانہ شمشیر کا نام اعلیٰ حضرت سرکار ہے، علم غیب مصطفیٰ پر دلائل کا انبار لگا دینے کا نام سرکار اعلیٰ حضرت ہے، غوث پاک کے غوث اعظم کے کردار کا نام سرکار اعلیٰ حضرت ہے، سنیت کے مشعل راہ کا نام سرکار اعلیٰ حضرت ہے، مارہرہ مطہرہ کے پیر و مرشد سید علی رسول کے سرمایہ حیات کا نام امام احمد رضا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ عشق مصطفیٰ کے مجسمہ کا نام امام احمد رضا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام احمد رضا کا چرچا، امام احمد رضا کا تذکرہ، امام احمد رضا کا چرچا ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ امام احمد رضا کی عظمت ہر ایک کو تسلیم ہے، سب کو تسلیم ہے۔ امام احمد رضا کی رفعت روز بروز بلندی کی طرف روا دوا ہے۔ امام احمد رضا کی شہرت صرف ہندوستان کی چار دیوار ہی میں نہیں محدود، بلکہ سرزمین عرب میں بھی ہوتا ہے، لندن میں بھی ہوتا ہے، امریکہ میں بھی ہوتا ہے، افریقہ میں بھی ہوتا ہے، افغانستان میں بھی ہوتا ہے۔ امام احمد رضا کا چرچا ملک چین میں بھی ہوتا ہے، امام احمد رضا کا چرچا دبئی میں بھی ہوتا ہے، امام احمد رضا کا چرچا پوری دنیا میں بج رہا ہے، پوری دنیا میں امام احمد رضا کی شہرت کا ڈنکا بج رہا ہے۔ امام احمد رضا کی ذات مدبر کی تدبیر میں ہے، امام احمد رضا کی
ذات مفکر کی فکر میں ہے، امام احمد رضا کی ذات پروفیسر کے مطالعے میں ہے، امام احمد رضا کی ذات محقق کی تحقیق میں ہے، امام احمد رضا کی ذات مفتی کے فتویٰ میں ہے، امام احمد رضا کی زندگی کا مطالعہ جب کوئی دانشور کرتے ہیں تو امام احمد رضا کی عظمت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، جب کوئی محقق امام احمد رضا کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو امام احمد رضا کی تحقیق کے سامنے اپنا سر جھکا دیتے ہیں، جب کوئی مفکر امام احمد رضا کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو امام احمد رضا کی فکر کے سامنے اپنا سر جھکا دیتے ہیں، جب کوئی مدبر اعلیٰ حضرت سرکار کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو اعلیٰ حضرت سرکار کی تدبیر کے سامنے سر عقیدت کو جھکا دیتے ہیں، جب کوئی مفسر اعلیٰ حضرت کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کی تفسیر کے سامنے سرخم کیے ہوئے نظر آتے ہیں، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ تمام خوبیوں کے جامع ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، سچوں کے دامن کو تھام لو۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی قیامت تک کے مسلمانوں سے فرماتا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، سچوں کا دامن تھام لو، سچوں کے قدموں سے لپٹ جاؤ۔ جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو حضرت صدیق اکبر کو سچا پاتے ہیں، ان کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں اور صدیقی کہلاتے ہیں۔ جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو حضور سیدنا غوث اعظم کو سچا پاتے ہیں تو قادریت کا پٹا گلے میں ڈال دیتے ہیں اور قادری کہلاتے ہیں۔ جب امام اعظم ابو حنیفہ کو سچا پاتے ہیں تو ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور حنفی کہلاتے ہیں۔ جب خواجہ اجمیری کو سچا پاتے ہیں تو ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور چشتی کہلاتے ہیں۔ جب حضور مخدوم سمنا کو سچا پاتے ہیں تو ان سے وابستہ ہو جاتے ہیں اور اشرفی کہلاتے ہیں۔ جب امام احمد رضا کو سچا پاتے ہیں تو ان کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں اور رضوی کہلاتے ہیں۔ جب حضور مفتی اعظم ہند کو سچا پاتے ہیں تو ان کے دامن کو تھام لیتے ہیں اور نوری کہلاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، احسان امام احمد رضا، آپ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا، پتہ چلے گا کہ امام احمد رضا کا دنیا سنیت پر بہت بڑا احسان ہے، اس لیے کہ جب اس دار گیتی پر دیوبندیت کی کالی گھٹا عالم اسلام میں پھیل رہی تھی، جب اس دنیا میں دیوبندیت کی کالی گھٹا عالم اسلام کو اپنے اندر لے رہی تھی، جب وہابیت کی تیز آندھی عالم اسلام کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی، جب نجدیت اپنا دامن وسیع کر رہی تھی، جب دشمنانی رسول چراغ مصطفیٰ کو بجھانے کے در پہ تھے، بجھانے کے لیے پے در پہ تھے، جب گمراہیت پھیل رہی تھی اس دنیا میں، تو اس دور میں امام احمد رضا سرزمین بریلی میں تشریف لائے۔ امام احمد رضا سرزمین بریلی میں جلوہ فگن ہوئے، جنہوں نے دامن وہابیت کو اپنے نو کے قلم سے تار تار کیا، جنہوں نے اپنی زبان و قلم سے دیوبندیت کی تیز آندھی کو روکا، جنہوں نے دشمنان مصطفیٰ کی گردن کو اپنے قلم سے اڑایا، جنہوں نے دشمنان رسول کے دلوں میں دہشت پیدا کر دی، جنہوں نے دشمنی رسول اور جنہوں نے دشمنی رسول کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا، جنہوں نے دیوبندیت اور وہابیت کو ہمیشہ کے لیے لاجواب کر دیا، جنہوں نے سربہ عشق مصطفیٰ، جنہوں نے پیغام عشق مصطفیٰ، جنہوں نے پیغام عشق مصطفیٰ ہم اور آپ کو دیا، جنہوں نے سرمہ عشق مصطفیٰ آنکھوں میں پہنا دیا، جنہوں نے
عشق رسول کا چراغ سینوں میں روشن کیا، جنہوں نے ہر لمحہ عشق رسول کا درس دیا، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ عشق نبی کے سکھانے میں گزارا۔ یہ امام احمد رضا کا احسان عظیم ہے کہ ہم کو غلام مصطفیٰ بننے کا طریقہ سکھایا ہے۔ یہ امام احمد رضا کا احسان ہے کہ ہم کو غلام مصطفیٰ بننے کا سلیقہ بتایا ہے۔ یہ امام احمد رضا کا احسان ہے کہ ہمارے سینے کو عشق مصطفیٰ سے روشن کر دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام احمد رضا سے نسبت عزیزان ملت اسلامیہ، امام احمد رضا کی نسبت بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ امام احمد رضا کی نسبت امام احمد رضا فاضل بریلوی کی نسبت ایک بہت بڑی بات ہے۔ جس نے امام احمد رضا کی نسبت پالی وہ اپنے زمانے کا درخشندہ ستارہ بن گیا۔ کوئی امام احمد رضا کی شاگردی اختیار کر لی تو مفسر اعظم بن گیا۔ کوئی امام احمد رضا کے دامن سے وابستہ ہو گیا تو علامہ شدر السلیہ کہلایا۔ کوئی امام احمد رضا سے فیض حاصل کیا تو مفتی اعظم بن گیا۔ کوئی امام احمد رضا کی بارگاہ میں اپنا سر کو رکھا، امام احمد رضا کی گداگری اختیار کیا تو مناظر اعظم بن گیا۔ کوئی امام احمد رضا کے دامن سے رشتہ جوڑ لیا تو سید العلماء بن گیا۔ میرے اعلیٰ حضرت علم و فن کا گوہر بکھیرتے رہے۔ امام احمد رضا نادر و نایاب لوگوں کو پیش فرماتے رہے۔ امام احمد رضا کا فیض، امام احمد رضا اپنی فیض دوسری کو دیتے رہے۔ جس نے جتنا چاہا اتنا ہی فیض حاصل کیا، جس نے جتنا دامن پھیلایا اس نے اتنا ہی اپنے دامن کو گوہر مراد سے بھر لیا۔ کوئی مفتی اعظم بن کر دامن بھرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو کوئی محدث اعظم بن کر فیض حاصل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو کوئی علامہ شدر السلیہ بن کر فیض حاصل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام احمد رضا گالیاں سن کر خوش ہو جاتے تھے۔ امام احمد رضا، آپ امام عشق محبت کی زندگی کا بغور مطالعہ کریں تو ایسے واقعات عشق رسول کے ملیں گے کہ امام احمد رضا